بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ دیکھیں واصف، میری اور سمر کی کتنی پیاری تصویر ہے۔ زارا موبائل اپنے شوہر واصف کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ واصف اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر زارا کے موبائل پر ڈالی۔ زارا کے ساتھ کھڑی سمرا اسے زارا سے زیادہ پرکشش محسوس ہوئی، پر اس کا اظہار اس نے زارا سے نہیں کیا۔ کچھ دنوں سے وہ زارا کے منہ سے یہ نام بار بار سن چکا تھا۔ جس اسکول میں زارا پڑھاتی تھی، سمرا بھی کچھ دن پہلے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ اس کی اس شہر میں شادی ہوئی تھی، کیونکہ نئی شادی تھی، شہر بھی نیا تھا، اسکول بھی نیا، اپنوں سے دور سمرا بیوی اکیلی تھیں۔ ان حالات میں اس کی بیوی زارا سے زیادہ کوئی مخلص نہ تھا، کیونکہ وہ خدائی خدمت گار بنی رہتی تھی۔ زارا صاف دل کی لڑکی تھی، کسی زمانے میں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، کپڑے اب بھی بہت اچھے پہنتی تھی، پر پتہ نہیں کن کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ گھر میں تو چلتی پھرتی ماسی ہی لگتی تھی۔ اگلے 6 مہینوں میں سمرا کے بارے میں سننے کو بہت کچھ ملا۔ اس کا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا، پہلے ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا، جس کا پتہ سمرا کو بعد میں چلا۔ پھر سنا کہ امید سے ہو گئی، اور آئے دن زارا کچھ نہ کچھ بنا کر لے جاتی۔ ہائے واصف، اس کی ساس بہت تنگ کرتی ہے بیچاری کو، دو نفسیاتی مریضوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ اس حالت میں تو عورت کو اچھی خوراک اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی کا اچھا کریں گے تو کل اللہ ہماری اولاد کے لیے اچھا کرے گا۔ وہ جلدی لنچ باکس بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا رکشہ والا ہارن دے رہا تھا۔ مجھے بھی آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد کی بات ہے، واپس آیا تو زارا کچن میں مصروف تھی، بچے دونوں ہوم ورک کر رہے تھے۔ عام روٹین میں زارا میرا ہمیشہ خوش دلی سے استقبال کرتی تھی، مجھے چائے دیتے ہوئے دن بھر کی روداد سناتے اپنے کام نپٹائے جاتی، پر آج غیر معمولی خاموشی تھی، اور کچھ دیر میں یہ معمہ بھی حل ہوا۔ سمرا اپنی آنے والی خوشی سے محروم ہو گئی تھی۔ بات تو افسوس کی تھی، پر قدرت کے کاموں میں کس کا دخل ہے؟ سو میں نے زارا کو حوصلہ دیا۔ وہ کچن میں مصروف ہوئی اور میں خبروں میں۔ پھر کوئی 2 ماہ خیریت سے گزرے ہوں گے کہ وہ ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ سمرا کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس کے گھر والے اسے لے گئے۔ زارا جی پھر اداس تھی۔ دیکھو زارا، ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا، ایک نفسیاتی مریض سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ شاید قدرت نے اس لیے اس کو اولاد کی خوشی سے بھی محروم کیا۔ میں نے زارا کو تسلی دی۔ یہ تو ٹھیک ہے واصف، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی نوکری بھی خراب ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے شہر سے ہے، اس کا تبادلہ ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ اتنا لمبا عرصہ اسے چھٹی تو نہیں ملے گی۔ وہ یہاں اکیلی کہاں رہے گی؟ اگر کسی ہاسٹل میں رہتی ہے تو اس پاگل انسان کا کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ تو طلاق کے بعد بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اکیلی سمجھ کر کچھ بھی کر دیں۔ یہاں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور نوکری چھوڑنا عقل مندی بھی نہیں۔ سرکاری نوکری ہے، کل کلاں کو بھابیاں نہ پوچھیں تو کوئی آسرا تو ہے۔ اب دوبارہ شادی تو قسمت کی بات ہے۔ زارا اداس لہجے میں بولی۔ یہ تو ہے۔ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جب تک اس کا تبادلہ نہیں ہو جاتا وہ ہمارے گھر رہ لے، تمہارے ساتھ اسکول آتی جاتی رہے گی، آنے جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے آسان حل بتایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں۔ زارا جوش سے اٹھتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ کے بعد جس طرح وہ چہکتی آئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ سمرا راضی تھی۔ ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر 2 دن کے بعد
آفس سے آیا تو سمرا لاؤنج میں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں جواب دے کر فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر چائے پی۔ زارا نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ زارا کو کھانا بنانے کا شوق تھا، نت نئی ترکیبیں دیکھتی رہتی تھی اور پھر آئے دن دسترخوان پر کچھ نہ کچھ نیا ہی نظر آتا تھا۔ بچوں اور میرے لیے ہر دفعہ کچھ نیا بنا کر خوش بھی بہت ہوتی تھی۔ پھر دوسرے دن اسکول جا کر اپنی کولیگز کو بھی ضرور بتاتی۔ آپ کو پتہ ہے واصف، سب کہتی ہیں زارا تو چراغ کا جن ہے، گھر میں اسکول میں ہر چیز مینج کر لیتی ہے، اوپر سے اتنی سمارٹ، 2 بچوں کی ماں تو لگتی ہی نہیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ان کی باتیں دہراتی اور خوش ہوتی۔ کسی حد تک یہ باتیں سچ بھی تھیں۔ وہ واقعی 2 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی، اپنی سمارٹنس کا خیال رکھتی تھی، گھر کے کام کے لیے کسی بھی کام والی کو نہیں رکھا ہوا تھا، پھر جاب پر بھی جا رہی تھی اور بچوں کو بھی خود پڑھاتی تھی، اور دونوں ہی ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ لیکن میں ایک مرد تھا، ان سب باتوں کا اعتراف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ساری ہی عورتیں کرتی ہیں۔ اسکول کی نوکریاں کون سا مشکل ہوتی ہیں؟ نوکری تو مردوں کی مشکل ہوتی ہے، مرد کی کمائی سے ہی گھر میں برکت ہوتی ہے، بھلا عورت کی کمائی سے بنتا ہی کیا ہے؟ اور پھر زارا کتنا بھی اچھا سوٹ لے لیتی، دوپٹہ ماسیوں کی طرح ہی لپیٹتی، ہاتھوں میں مسالوں کی خوشبو بسائے اپنے آپ کو چراغ کا جن ثابت کرنے کے چکر میں اس کے پاس میرے لیے وقت تھا نہ اپنے لیے۔ سارے بال کیچر میں پھنسائے وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی، چلتے چلتے میری بات سنتی اور چلتے چلتے ہی جواب دیتی۔ ہم دونوں اچھا کما رہے تھے، کئی دفعہ کہا کوئی کام والی رکھ لو، ہر وقت جلدی کرو کا جملہ سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ زارا واصف کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ توبہ ہے زارا، تمہیں کہیں لے جا بھی نہیں سکتا، کہیں سے مسز واصف نہیں لگتی ہو، بندہ کسی سے تعارف بھی نہیں کروا سکتا، اتنا کام ہوتا نہیں جتنا تم ظاہر کرتی ہو۔ کبھی میں جھنجھلا جاتا، وہ حیرت سے میرا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ چراغ کا جن بننے کے شوق میں وہ یہ بھول گئی کہ میں ایک مرد ہوں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی سمرا کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سمرا ہمارے گھر کا فرد بنتی جا رہی تھی۔ میں شام کو آتا تو وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کوئی سلاد بنا رہی ہوتی، میرے آنے کے بعد چائے لگاتی۔ اس دوران زارا کی زبان اور ہاتھ دونوں ہی چل رہے ہوتے، وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی جاتی۔ اب آفس سے آتے ہی سمرا کو دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بنا سنورا دیکھے تازگی کا احساس ہوتا۔ زارا کی آواز ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگتی، زارا پلیز بچوں کو اندر کمرے میں پڑھایا کرو، میں آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، آتے ہی تم سر پھونکنا شروع کر دیتی ہو، میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ زارا کو اس رویے پر شدید حیرت ہوئی، آج پہلی بار واصف اس پر ایسے چلایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لڑ پڑتے تھے، بحث بھی ہو جاتی تھی، لیکن لہجے میں اس طرح کی درشتی پہلے کبھی نہیں آئی، نہ ایسے لفظ کبھی اس نے استعمال کیے تھے۔ سوری واصف، وہ کچن میں بھی کام ہوتا ہے نا، تو بچوں کو بھی ساتھ کروا لیتی ہوں، روم میں بار بار جا کے کام کیسے کرواؤں، اور میری نظر ہٹ جائے تو یہ ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں کرتے۔ اس نے آہستہ سے صفائی دیتے ہوئے کہا، یہ کہانیاں مجھے مت سنایا کرو پلیز، میں گھر آتا ہوں تو سکون چاہتا ہوں، بچوں کو کمرے میں پڑھایا کرو۔ میں پیر پٹکتے ہوئے اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زارا کو سمرا کے سامنے تھوڑی سبکی کا احساس ہوا، پھیکی مسکراہٹ سے بچوں کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود دوبارہ سے کچن میں مصروف ہو گئی۔ واصف کو چائے کمرے میں لے جا کر دی، اس کے پکارنے پر بھی واصف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کوئی آفس سے پریشانی ہے، واصف کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، رات کو پوچھوں گی، کیا بات ہے واصف، کوئی پریشانی ہے؟ رات کو وہ کمرے میں آئی تو واصف موبائل میں گم تھے۔ اس نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے اس کے بال کو ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا، آج کیا ہوا؟
یار تم خود ہی سوچو، بندہ گھر سکون کے لیے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل تمہارے بولنے کی آواز، بچوں کو ہوم ورک کروانا، ان کے پاس بیٹھ کر کراؤ، پھر کھانا بناؤ، تم دو کام ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہو کہ بس جان چھوٹے۔ واصف کھردرے لہجے میں بولا، جان چھڑانے کی بات نہیں واصف، بچے ہوم ورک میں بہت دیر لگاتے ہیں، اگر ان کے ہوم ورک ختم ہونے کا انتظار کروں تو کھانا وقت پر نہیں بن سکے گا۔ آپ کھانا بھی تو بہت جلدی کھاتے ہیں۔ واصف کی بات سن کر اسے دکھ ہوا تھا، پر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ مجھے کہانیاں نہ سنایا کرو، میں واپس آؤں تو مجھے سکون چاہیے۔ ہوم ورک رات کو کراؤ یا شام میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہاتھ ہٹاؤ، لگتا ہے پیاز لہسن کی پوٹلی میرے سر پر پڑی ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر گئی، واش روم میں نل کھول کر ہاتھوں اور چہرے کو رگڑ رگڑ کر صابن سے دھونے لگی۔ اسی تواتر سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ آج واصف کا رویہ ناقابل فہم تھا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ منہ دھو کر وہ باہر نکلی تو واصف سو چکے تھے، وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ دور کہیں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ آنے والے دنوں میں واصف کا رویہ مسلسل ایسا ہی رہنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے واصف کو۔ وہ شام کو آتے تو وہ چائے دے کر اپنے چائے لے کر بچوں کے روم میں آ جاتی، وہیں ان کو ہوم ورک کرواتی، سبزی کاٹتی۔ پہلے دن وہ اپنی چائے لے کر بچوں کے روم میں آئی تو اس کو خیال تھا کہ واصف اس کے پیچھے آئیں گے۔ اتنے سالوں میں کبھی شام کی چائے ایک دوسرے کے بغیر نہیں پیتے تھے، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب واصف نہیں آئے، اس کی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تو وہ بچوں کو کام میں لگا کر کٹی ہوئی سبزی اور چائے کا کپ اٹھا کر باہر آئی تو واصف اور سمرا کے کپ خالی پڑے تھے۔ وہ کسی ڈرامے میں گم تھے، اس کے دل کو دھچکا لگا۔ خاموشی سے کچن میں جا کر اپنی چائے سنک میں بہا دی اور کپ لینے لاؤنج میں گئی۔ واصف یہ کپ پکڑا دیں، اس نے جان کر واصف کو آواز دی، یہ سوچ کر شاید واصف کو اس کا خیال آ جائے۔ وہ چونکے، کپ اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یار سامنے ہی تو پڑے ہیں، سارا مزہ خراب کر دیا، آگے ہو کر اٹھا کر لے جاؤ۔ واصف جھنجھلا کر بولے۔ وہ دکھی دل کے ساتھ کپ اٹھا کر آ گئی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کا دکھ بھی آنکھوں سے بہنے لگا۔ یہ پیاز بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے آج احساس ہوا تھا۔ پھر آنے والے دن میں کچھ ایسا ہو جاتا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ بہت سی باتوں پر وہ سمرا کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ کمرے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو واصف اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے۔ سمرا ساتھ والے کمرے میں ہوتی تھی، آواز اس تک نہ جائے، اس لیے زارا نے کمرے میں بھی کسی معاملے پر بحث کرنا چھوڑ دی۔ اس رشتے کی ڈور میں اگر دونوں سرے تن جائیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی ایک کو ایک سرا ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ زارا اس بات کو سمجھتی تھی، پر معاملات اتنے الجھتے جا رہے تھے کہ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ہفتے سمرا اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ زارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج وہ آرام سے واصف سے بات کرے گی، پوچھے گی کیا پریشانی ہے، کیوں اتنے الجھے رہتے ہیں۔ اس شام کو وہ گھر آئی تو کچھ بھی کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنا نیا سوٹ نکالا، استری کر کے تبدیل کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، بچوں کو بھی تیار کر کے کچن میں چائے بنانے چل دی۔ واصف کی گاڑی کا جب ہارن سنائی دیا تو وہ چائے دم پر رکھ چکی تھی۔ واصف اندر آئے تو ان کے ہاتھوں میں سموسوں کا شاپر تھا، اس کو دے کر فریش ہونے چل دی۔ وہ سموسے پلیٹ میں نکال کر چائے کے ساتھ لے آئی۔ سمرا کو بھی بلاؤ، اس کو سموسے بہت پسند ہیں، واصف نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ واصف کی بات سن کر زارا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، وہ تو 2 دن کی چھٹی لے کر گھر والوں سے ملنے گئی ہے۔ واصف کا چہرہ ایک دم سے تاریک ہو گیا، سموسے کی طرف جاتا ہاتھ انہوں نے واپس کھینچ لیا۔ زارا نے یہ سب بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اوہ، تو تب ہی تم اتنا بن سنور کر بیٹھی ہو، اس کے سامنے تو ظاہر کر رہی ہوتی ہو جیسے بڑی سگڑ بھی ہو،
हर फन मोला हो, सारा बोझ तुमने उठा रखा है और अब गोले गंडे की दुकान बनी बैठी हो। शुक्र है घर में मेहमान नहीं, तुम जैसी औरतें होती हैं जो मेहमानों के जाने का जश्न मनाती हैं और घर में बेबरकती लाती हैं। वासिफ गुस्से में पैर पटकता कमरे में चला गया। बच्चे सहम कर माँ की तरफ देख रहे थे। वो खुद हैरान थी वासिफ को किस बात पर इतना गुस्सा आया था। वासिफ अच्छी तरह जानते थे कि वो ऐसी नहीं है। फिर आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते इसने दोनों बच्चों को गले से लगाकर प्यार किया, इनको खेलने का कहा और खुद कपड़े तब्दील करके किचन में चली गई। बच्चों को चिप्स बना कर दिए और रात के खाने की तैयारी में लग गई, मगर जहन मुसलसल वासिफ की बातों में उलझा हुआ था। कहीं इसके अंदर खतरे की घंटी बजी थी। वो औरत थी और अपने साथी की हर अदा को पहचानती थी। रात को खाना देकर किचन समेटने के बाद वो खामोशी से कमरे में आकर लेट गई। वासिफ टीवी में मगन थे, इसे रोना आ रहा था। पहले तो वासिफ इसकी 2 मिनट की खामोशी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। यार तुम खामोश होती हो तो घर में ज़िंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है। मगर अब कितने दिन हो गए थे इनके दरमियान मामूल की बातचीत न होने के बराबर रह गई थी। खामोशी से कितने आंसू इसके तकिए भिगोते रहे। काफ़ी देर रो लेने के बाद जब दिल का बोझ हल्का हो गया तो इसने पिछले तमाम दिनों पर नज़र दौड़ाई। शायद ऐसा कुछ इससे हो गया हो जो आसिफ को बुरा लगा हो, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मसला कहाँ था? इसके अंदर जो घंटी बज रही थी वो इसको सुन रही थी। समरा 2 दिन गुजार कर वापस आ गई। शाम को वासिफ आए तो सामने इसे बैठा देखकर एकदम खिल उठे। ज़ारा किचन के दरवाजे पर खड़ी इनके तासुरात का जायज़ा ले रही थी। फिर अंदर घंटी बजी। चलो भाई ज़ारा, आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। ज़ारा का अगरचा जाने को दिल नहीं चाह रहा था, पर समरा के सामने कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। खामोशी से तैयार होने चल दी। इसने कपड़े बदले, सलीके से सर पर दुपट्टा लिया, नेचुरल कलर का लिप ग्लोस, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर और तैयारी मुकम्मल। इसके मुकाबले में समरा ने तेज रंग का जदीद तराश खराश का सूट पहना हुआ था, जिसकी छोटी तंग कमीज जो इसके जिस्मानी नशेब व फराज को पूरी तरह नुमाया कर रही थी। महारत से किया गया फुल मेकअप, हल्की फुल्की सी ज्वेलरी और कंधे पर एक झूलता दुपट्टा इसे मुकम्मल मॉडल लुक दे रहा था। एक लम्हे को ज़ारा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फैशन वो भी करती थी, पर वो जो इस पर अच्छा लगता था, जिसमें कोई बेहिजाबी न हो। समरा का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था, पर ज़ारा ने कुछ कहना मुनासिब ना समझा। वासिफ की तरफ बढ़ गई, जो अंदर से आती समरा में गुम थे। चलें? इसने पास आकर आहिस्ता से कहा। आहा, मैं कह रहा था कि बच्चे पीछे बैठकर लड़ते हैं रास्ते में, तुम इनके साथ बैठ जाओ, मैं ड्राइव करते हुए तंग होता हूँ। वासिफ ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर नज़र चुराते हुए कहा। मगर पीछे इतनी जगह नहीं है, समरा ने भी बैठना होगा, इसने धीमी आवाज़ से कहा। ओहो भाई, समरा आगे बैठ जाएगी, कभी अपने दिमाग से भी काम ले लिया करो, इसमें भूस ही भरा रहता है हर वक्त। चलो समरा, तुम आगे आ जाओ। वो अपनी बात मुकम्मल करते घूमकर दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। समरा भी खामोशी से इसके पास से गुजरकर फ्रंट सीट पर विराजमान हो गई। वो अकेली खड़ी रह गई। वासिफ के हॉर्न देने पर वो थके थके कदमों से आकर गाड़ी में बैठ गई। बाकी का तमाम वक्त वो खामोश रही। बच्चे अपनी शरारतों में मगन रहे। समरा और वासिफ अपनी बातों में मसरूफ। ज़ारा के हाथ उलझन का सिरा आ गया था। दिन खामोशी से गुजर रहे थे। ज़ारा ने किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया था। वासिफ सोच रहा था अब समरा की इद्दत भी पूरी हो गई है, वो इसे प्रपोज करेगा। इसका घर डबल स्टोरी है, ज़ारा अपने अलग पोर्शन में रहेगी और समरा अलग। ज़ारा के वालिदैन तो अरसा हयात से फौत हो चुके थे, भाई कोई था नहीं। वो कुछ दिन शोर शराबा करेगी, फिर चुप हो जाएगी। समरा भी यकीनन मुझे इनकार
نہیں کرے گی؟ آخر سب جانتے ہوئے اس سے شادی کر رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ ایک ہفتے سے سمرا گھر گئی ہوئی تھی۔ واصف نے زارا سے پوچھا، اس سے کہا اس سے کوئی کام تھا؟ آ جائے گی اتوار تک۔ اب واصف کو اتوار کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آج اتوار تھا۔ واصف صبح سے ہی تیاری میں مصروف تھے۔ بازار سے کئی قسم کی بیکری کی چیزیں، پھل لائے، شیو کی، دن کا کھانا بھی تھوڑا سا کھا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے۔ ساتھ ساتھ گھڑی پر بھی نظریں ڈالتے۔ عصر کے وقت دروازے پر بیل ہوئی تو تیزی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے یہ ڈیوٹی بھی زارا ہی انجام دیتی تھی۔ دروازے پر کالونی کی کمیٹی کا کوئی رکن تھا جو واصف کو بلانے آیا تھا۔ سیکرٹری صاحب نے بلایا ہے۔ اس کے بدل ناخواستہ واصف کو جانا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آتی آوازوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ سمرا آ چکی ہے۔ وہ اپنی بے پناہ مسرت کو اپنے اندر چھپاتا جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے دلہن کی طرح سجی سنوری ظاہرہ ایک 30-32 سال کے پرکشش مرد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ واصف، آپ آ گئے؟ آپ کے آ جانے کے بعد فوری بعد یہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ یہ دیکھیے، میڈم شادی بھی کر کے آ گئی ہیں اور ہمیں سرپرائز کر دیا۔ زارا واصف کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ سمرا کا شوہر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مصافحہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے واصف، سمرا کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ خالد بھائی لندن جا رہے ہیں، کچھ عرصے میں انشاءاللہ سمرا بھی چلی جائے گی۔ زارا اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی جس کی اسے بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی چلے گئے۔ میرا کھانے کا جی نہیں، میں بس آرام کروں گا، واصف زارا کو بتا کر کمرے میں چلے گئے۔ زارا نے سر ہلا دیا اور جلدی جلدی سے پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ بچے بھی تھک گئے تھے، وہ بھی جلدی سو گئے۔ کچن صاف کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور باہر پورچ کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ آتی ہوئی سردیوں کی خنکی جسم کو اچھی لگ رہی تھی۔ قارئین، ہر عورت کے اندر ایک گھنٹی ہوتی ہے جو بہت سارے مواقع پر بجتی ہے، اور خاص طور پر معاملہ اپنے گھر اور شوہر کا ہو تو بس یہ گھنٹی بج جائے تو محتاط ہو جانا چاہیے۔ میں نے بھی اس گھنٹی کو سن لیا تھا۔ خالد ہمارے اسکول کے اسٹاف میں تھا۔ سمرا کے لیے اس کی پسندیدگی سے میں آگاہ تھی۔ جب سمرا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی، آنکھیں چمکنے لگتیں۔ سمرا کے گھر والوں تک پہنچنے میں نے اس کی مدد کی۔ اس کے لندن جانے کا سن کر سمرا اور اس کے گھر والے مان گئے۔ ہفتے کی چھٹی پر بھی اسی لیے گئی تھی کہ وہ نکاح کر لیں اور تمام معاملہ ہنسی خوشی طے پا جائے۔ سمرا بھی بہت خوش تھی کہ اب مصیبتوں سے اس کی جان چھٹی۔ اب واصف کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں دماغ سے کام نہیں لیا اور یہ کہ میرے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے۔ اب سو جانا چاہیے کیونکہ صبح کام والی ماسی نے بھی آنا ہے اور دھوبی نے واصف کے کپڑے لینے بھی۔ اب مجھے مسز واصف بن کر رہنا ہے، چراغ کا جن بن کر نہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔